انسان دنیا میں آتا ہے، شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ روحانی اقدار بھی رکھی ہوتی ہیں اور اس کے نفس میں خواہشات بھی رکھی ہوتی ہیں۔ حکم اسے یہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کرے۔ جو آدمی بالکل یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا، تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی آگے چلے گئے۔ جو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی کچھ خواہشات کو کنٹرول کرے، کہیں کسی جگہ اسے جھک جانا بھی آئے، کہیں کسی جگہ اسے معاف کرنا بھی آئے، تو اس نے انسانیت کی اقدار کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں موجود ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں دنیا میں، اب یہ ہمارے جھگڑے اللہ رسول کے لیے تو نہیں رہ گئے، جن کے بارے میں بار بار قرآن پاک نے ہمیں کہا تھا ان سے دوستی نہ کرنا، محبت کے پیغام نہ بھیجنا، ان کی تو تعریفیں صبح شام ہوتی ہیں۔ ہمارا عام طبقہ بھی اور حکمران طبقہ بھی مثال ہی جب دیتا ہے وہ کفر کی، مشرک کی، یہودی عیسائی کی مثال دیتا ہے۔ میں کئی دفعہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں عذرائے محبت، میں کہتا ہوں سائی ماڑا ہونا، بیچارہ کوئی مزدوری کرتا ہو۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر دوست؟ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی رکھنا چاہیے۔ مطلب جس نے بنایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھنا، کبھی کبھی صحیح چلے۔ جو بنا رہے ہیں ان کو میں منع نہیں کرتا، وہ بنائیں کسی چیز کو اگر محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن باقی لوگ تو میری بات پر توجہ کریں نا۔ وہ میسیجز کا جواب ذرا 20 منٹ کے بعد دے لیجئے گا۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کچھ چیزیں کام، چونکہ اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر مجھے موقع دیں تاکہ 2-4 باتیں آپ سے عرض کر دوں۔ تو عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانیہ نہ روٹی کھانی جائز ہے؟ میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو یہ نال بھی نجائز ہے کہ امریکہ دا صدر ہوئے تو تاں بھی نجائز ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا۔ زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رقابتیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے ہیں۔ اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔
جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا. قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا اس میں انکسار ہو. اور 2 جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں. محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر. حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا. عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے. عزت اس بات میں. ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے یا گاڑیوں کا نام ہے یا بنگلوں کا نام ہے. حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہو نا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا. لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو اور چھوٹا سا افسر ہو، ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو، تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھڑا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے. اس کا کردار. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا. رومی سلطنت کانپا کرتی تھی. کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا. اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے. اور کوئی ظاہری دب دباؤ نہیں، بلکہ ایک دن بیٹھ کے تمام صحابہ نے مشورہ کیا، کہا جناب حد ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو اسلام پر غربت تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، 50 ہزار دینار صحابہ کو مال غنیمت میں ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں. لیکن عجیب بندہ ہے، گھر سے نکلتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے اور گھر جانے تک سارے بانٹ دیتا ہے. جناب عمر سے کہنا ہے جناب حضور نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے، اچھے کپڑے پہننا تو وہ دین کی مخالفت نہیں، لیکن آپ کا وہی کرتا پھٹا پرانا تو کوئی ایسی بری بات نہیں. اچھا لباس پہننا دین اس کو پسند کرتا ہے، تو آپ کپڑے کیوں نہیں نئے سلواتے؟ بڑے بڑے وزیر مشیر آتے. ہمارے بچے جب سیانے ہو جائیں تو وہ مشورے بھی دیتے ہیں نا بڑوں. میرے ایک جاننے والے ہیں، تو میں شادی پہ جا رہا تھا، میرے آگے آگے وہ جا رہے تھے، تو انہوں کا بچہ انہوں نے مشورہ دے رہا سی، کہہ رہا سی ابا جی اے ہن شادی تے نا میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جے بستی ہوتی بندے دی. تو میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے کہا پتر تو لیٹ ہو گیا، ٹائم نہ ہوتا تے سارا ٹبر ہی سیاਣਾ ہونا سی، وہ ذرا دیر تجھے ہو گئی. بھائی اصل پہ رہنے دیں. اصل چیز جو ہوتی ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا، اصل میں تکلف نہیں ہوتا. اور جب آپ کچھ چیزیں ملمہ سازی کر کے لیتے ہیں، ملمہ سازی. ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماندے ہیں، کہتے ہیں جدوں دے منڈیاں مینوں کاٹن والے کپڑے پوائے نے، میں تے ویاہ تے کدے رج کے روٹی نہیں کھادی، انہوں نے تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے، تکلف پیدا کر دیا زندگی میں. حضرت عمر سے کہا جناب، سب صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ فاروق اعظم سے کہنا ہے کرتا نیا سلوائیں، قربان جائیں. سادی زندگی کسی پر بوجھ نہیں بنتی. جو لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں نا اپنے کام سے، ان کو شوق نہیں ہوتا فوٹو کا، وہ پیچھے بیٹھ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں. میرے جیسے لوگ جنہیں مسئلہ بن جاتا ہے ویڈیو میں آنے کا، ان کو تو سجنا سنورنا ہوتا ہے. حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا بدل لے، پیسے کس کو برے لگتے ہیں. اچھا جی کہنا تو ہے، پر وہ شعر تو بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ایک بندہ ہے نا جن کی بات عمر مان لیتے ہیں. کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا. حضرت علی کی خدمت میں عرض کی حضور بڑے بڑے وزیر آتے ہیں وہی پرانا کرتا، آپ کہیں نا سیدنا عمر سے کرتا نیا لے لیں. تو حضرت علی کہنے لگے میں جو کہوں وہ مانتے ہیں، پر میں نے نا حضور کی بارگاہ میں جو سبق پڑھا ہے وہ عمر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، میں کہوں گا تو عمر مان بھی لیں گے، پر یہ والی بات میں نے بھی عمر سے کوئی نہیں کرنی. کہا پھر آپ بتائیں. آپ سنیں، اللہ جزا دے. آپ
کہا پھر آپ بتائیں کیسے کہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے مومنوں کی۔ حضرت عمر جلدی مان جائیں گے۔ حضرت عائشہ کو ساری بات سنائی، پیغام دیا۔ جناب عمر دوڑے آئے، اماں جی میرے لیے کوئی حکم؟ سید عائشہ کہنے لگی دیکھیں اسلام میں بہترین گنجائش بھی ہے اور اللہ نے وسعت بھی کر دیا ہے، تو نیا کرتا پہننے میں حرج کیا ہے؟ آپ کا بیٹا پہنتا ہے، باقی صحابہ لیتے ہیں، تو آپ کا وہی پیوند لگا کرتا اسی سے خطبہ دیتے ہیں، عید پڑھانے جاتے ہیں تو ننگے پیر چلے جاتے ہیں، اور رستے میں بچوں کو کھڑا کر کر کے کہتے ہیں دعا کرنا رب عمر کو معاف کر دے، کھڑا کر کر کے کہتے ہیں ولی من خاف مقام ربہ جنتان۔ تو نئے کرتے میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں جی کوئی حرج نہیں، میرے پاس گنجائش بھی ہے، آپ کا حکم آ گیا میں شام کو لے لوں گا نیا کرتا، پر ایک بات کر لوں؟ کہا آپ کر لیں۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے یہ جو کرتا پہنا ہے نا، حضور کے سامنے بھی اسی کرتے میں جایا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق جب مجھے مشورے کے لیے بلاتے تھے نا، تو اسی طرح ہم لوگ بس اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اسی طرح بس باتیں ہوتی تھیں۔ اور اماں جی ابھی نا میرے پورے ملک میں غربت ختم نہیں ہوئی، ابھی سب کو نئے کرتے نہیں ملے، حکم کا میں پابند ہوں، شام کو لے لوں گا، لیکن اگر مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اسی طرح رہوں جو مجھے حضور نے جس جگہ چھوڑا تھا، تو میری ذرا دل کو تسلی ہوگی، میں تکلفات والی زندگی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو چپ کر گئیں۔ جناب عمر کہتے ہیں دیر کے بعد اگر آواز آئی تو بس ان کے رونے کی آئی، فرمانے لگی جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر عمر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ دوستو الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں، ذات کا پروٹوکول نہیں، خدا را مصیبت بن جاتی ہے سسر کو جب داماد کا فون آتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ میں ان غریبوں کو بھی جانتا ہوں جو ادھار قرضہ لے کے پروٹوکول کا بندوبست کرتے ہیں۔ ہماری طبیعتیں لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہیں، ہمارا مزاج حاوی ہو گیا ہے۔ ہم تو یہاں تھوڑے دن کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، حضور نے فرمایا تھا مسافروں کی طرح رہنا، راہگیروں کی طرح دنیا میں وقت گزارنا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے ایئرپورٹ پہ آپ سب سے پہلے بھی بولڈنگ کرا کے چلے جائیں ویٹنگ روم میں، اور سب سے پہلے بھی بیگ آپ رکھ دیں، لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے نا اپنی آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو آپ جھگڑا نہیں کرتے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے میں مسافر ہوں، فلائٹ آئی اور میں گیا۔ کبھی دیکھا ہے ریلوے اسٹیشن پہ لوگ کہتے ہیں یہ جگہ میں نے خریدنی ہے، یہاں روز کھڑے ہونا پڑتا ہے، پتہ ہے میں مسافر ہوں، ٹرین آئی اور میں بس اسٹاپ پہ لوگ زمینیں نہیں خریدتے، جھگڑے نہیں بناتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی آئی اور میں۔ اور درویش نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، اوے کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارنا بھی سیکھ جائے، 2 قدم پیچھے بھی ہٹے، کبھی وہ کہے میں کوئی نہیں باقی سارے ہیں، یہ والی بھی تو کبھی زندگی ہونی چاہیے۔ فرمایا رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی ان سے الجھنا چاہے، بحث کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، تو رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہر بندے سے الجھ جانا، ہر بندے سے ہی بحث کرنا، ہر جگہ ہی اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو، ہر جگہ۔ وہ عارف رومی فرماتے ہیں ایک دن نا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں ایک دن گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، بالآخر رزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، جنگل کا بادشاہ ہے، شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتے ہی پوچھا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟
اس نے کہا بھائی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے. تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے. کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی. تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا. کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے, سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. میرا دماغ نہیں کام کرتا, کس سے بحث کر رہے ہو تم, کس سے؟ اور جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ بحث کرنے کا ہے. ہمارے چونکہ چینل زیادہ ہیں, خبریں تھوڑی